آج کل یہ ویڈیو بہت ٹرینڈنگ پر ہے. ریڈ ہائفرز کی سیکریفائس کی پریڈکشن، لال بچیا کی قربانی، جو کہ ایک ایسی پریڈکشن، ایسی پیشن گوئی ہے کہ اگر یہ پوری ہو گئی تو مسجد الاقصی ڈھا دی جائے گی، معاملات تیسری جنگ عظیم کی طرف بڑھنے لگیں گے اور جلد ہی قیامت کی تمام نشانیاں پوری ہوں گی تیزی کے ساتھ اور قیامت برپا ہو جائے گی. لیکن اس میں کتنی سچائی ہے اور کتنی خلط ملط ہے، آج ہم یہ جانیں گے مفتی یاسر ندیم الواجدی کی ایک ویڈیو سے. ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھیے گا and do subscribe my channel. Let's move on to the video. یہودیوں نے بہت ساری چیزوں کو اپنے اوپر ویسے ہی حرام کر دیا تھا اور بہت سی چیزوں کو اللہ تعالیٰ نے سزا کے طور پر حرام کیا. قرآن کریم میں ایک آیت ہے کہ فَبِظُلْمٍ مِّنَ الَّذِينَ هَادُوا حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ طَيِّبَاتٍ أُحِلَّتْ لَهُمْ کہ یہودیوں کے ظالم ہونے کی وجہ سے ہم نے بہت سی ایسی چیزیں ان کے اوپر حرام کر دی کہ جو ان کے لیے حلال تھیں. یعنی بنو اسرائیل کی بات ہو رہی ہے. اب آپ یہ دیکھیں کہ اس کی تازہ ترین مثال بتاتا ہوں میں آپ کو. آج کل لال گائے کو ذبح کرنے کا مسئلہ چلا ہوا ہے کہ جی وہ ایک یہودی یا جوش پروفیسی ہے جو پوری ہونے جا رہی ہے. لال گائے ذبح ہوگی اور اس کے بعد پھر ٹیمپل بنے گا. تو یہ لال گائے ذبح کرنے کا چکر کیا ہے؟ کہتے ہیں کہ جی ایسی گائے جب ملے گی اس کو ذبح کیا جائے گا اور اس کے بعد اس کے خون کی کے قطرات کو کچھ جو چیف ربائز ہیں ان کے اوپر ڈالا جائے گا اور اس کی ان گایوں کو ذبح کرنے کے بعد ان کو جلا کر اس کی راکھ کو ان کے اوپر ڈالا جائے گا، تب جا کر پیور ہوں گے. ابھی تک امپیور چل رہے ہیں 2000 سال سے. جب ٹیمپل 2000 سال پہلے، تقریباً 1940 سال پہلے یہ ٹیمپل توڑا گیا تھا، تو اس وقت سے یہ امپیور چل رہے ہیں. اب کوئی ان سے پوچھے کہ بھائی تمہیں خدا نے امپیور کیا یا تم نے خود ہی اپنے آپ کو امپیور مان لیا؟ چونکہ تورات تو 2000 سال پہلے حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے اوپر نازل ہو چکی. تمہیں کس نے بتایا؟ اور عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو تم مانتے نہیں ہو، تو تمہیں کس نے بتایا کہ تم امپیور ہو؟ خود ہی اپنے طور سے اپنے آپ کو امپیور مان لیا. اب یہ جو میں نے آپ کو بتایا کہ یہودیوں کی یہ پروفیسی ہے، اس سے ملتا جلتا ایک واقعہ سورہ بقرہ میں موجود ہے. گائے کا پورا قصہ ہے. بقرہ نامی اسی لیے سورہ کا کہ اس میں گائے کا قصہ ہے اور یہودیوں ہی کے تعلق سے ہے کہ ایک آدمی کو قتل کر دیا گیا تھا اور یہ جاننا تھا کہ قاتل کون ہے، تو کوئی نہیں مل رہا تھا. تو حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام پر وحی آئی کہ گائے کو ذبح کر دیا جائے. انہوں نے بنو اسرائیل سے کہا کہ بھائی گائے کو ذبح کرو. تو انہوں نے کہا کہ نہیں، گائے کیسی ہونی چاہیے، تھوڑا پوچھ کر بتائیں. تو فتنے کی عادت ہمیشہ سے رہی ہے. سیدھا سیدھا گائے کو ذبح کرنے کا حکم تھا، کوئی بھی گائے پکڑ کے ذبح کر دیتے کہ نہیں، پوچھ کے بتائیں کہ کون سی گائے. 3 مرتبہ پوچھا، یہاں تک کہ یہ بتایا گیا کہ ایسی گائے ہونی چاہیے کہ جو بالکل لال ہو، کہ جس کو کبھی کھیت میں جوتا نہ گیا ہو، وغیرہ وغیرہ، اس کے اوپر کبھی وزن نہ لادا گیا ہو. پوری ایک ڈسکرپشن دے دیا گیا. ایگزیکٹ وہی ڈسکرپشن آج آپ ریڈ ہیفر کے نام سے جتنی ویڈیوز چل رہی ہیں اس میں دیکھ رہے ہیں. اور یہ ہوا کہ یہ پروفیسی اس زمانے میں پوری ہو چکی کہ جب اس طرح کی گائے ملی اور اس کو ذبح کیا تو اس گائے نے اس قاتل کا پتہ بتا دیا. پروفیسی مکمل ہو گئی. اب آپ یہ کہنے لگے کہ جب آپ طاقت گین کر لیں اور ایک یہودی ریاست بنا لیں اور دنیا کے مسلم حاکموں کو اپنے تابع بنا لیں اور غیر مسلم حکومتوں کے اوپر اپنا اثر و رسوخ کر لیں اپنی لابینگ کے ذریعے اور اپنی سازشوں کے ذریعے، اچانک آپ لال گائے کا قصہ نکال کر لائیں اور یہ کہیں کہ ہم تو 2000 سال سے ناپاک چل رہے تھے، تو اب ہم اس لال گائے کو ذبح کریں گے اور اس کے بعد ٹیمپل بنائیں گے، دیکھو ہماری پروفیسی پوری ہو گئی. تو یہ پروفیسی نہیں ہے، یہ سازش ہے کہ ایک ایسی چیز جو مکمل ہو چکی تھی اس کو آپ آج کے حالات میں، اب جب کہ حالات سازگار ہو گئے آپ کے حق میں، آپ اس کو لے کر آ رہے ہو اور یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ پروفیسی ہے. تو اور مسلمان بڑے پریشان ہیں کہ یار یہودی پروفیسی اگر پوری ہو گئی تو اس کا مطلب کچھ نہ کچھ وہاں سچائی ہوگی. اس سے بڑھ کر دجل اور فریب کیا ہو سکتا ہے؟ رہی یہ بات کہ کیا بیت المقدس کو شہید کر دیا جائے گا؟ ممکن ہے کر دیا جائے. اس کی وجہ یہ ہے، اگر کوئی یہ سوچ رہا ہے کہ بیت المقدس کے شہید ہونے کی وجہ سے پوری بس ورلڈ وار شروع ہو جائے گی اور امت مسلمہ کھڑی ہو جائے گی، تو یہ یاد رکھیے کہ ایک مسلمان کی، ایمان والے کی جان کی قیمت بیت المقدس سے زیادہ مقدس ہے. تو 40,000 کو اگر انہوں نے شہید کر دیا اور مسلم امہ نہیں کھڑی ہوئی تو بیت المقدس کو شہید کرنے سے مسلم امہ کیسے کھڑی ہو جائے گی؟ بلکہ ہمارے ہاں جو پروفیسی ہے حدیثوں میں، اس کے مطابق تو ایک زمانہ وہ آنے والا ہے جب قیامت کی تمام علامتیں مکمل ہو چکی ہوں گی، سورج کے مغرب سے نکلنے کا، دابۃ الارض اور مہدی اور نزول عیسیٰ، تمام چیزیں مکمل ہو چکی ہوں گی اور دنیا بس اب اپنی آخری سانسیں گن رہی ہوگی کہ قیامت اب آئی اور اب آئی. یہاں تک کہ وہ دور بھی آ چکا ہوگا کہ جب یمن سے اس طرح کی ایک ہوا چلے گی کہ جو مؤمنین کو ختم کر دے گی. مؤمنین اس دنیا میں باقی نہیں رہیں گے،
کیونکہ قیامت مومنوں کے اوپر نہیں آنی ہے. مومنوں کو قیامت ایک عذاب ہے, عذاب مومنین پر نہیں آتا, مومنین کو پہلے ہٹا دیا جائے گا منظر نامے سے. جب دنیا میں مومنین ہی ہوں گے تو پھر مسجدوں اور کعبے کا کیا مطلب, تو کعبے کو بھی شہید کیا جائے گا, لیکن مسلمانوں کی موجودگی میں نہیں. تو اگر کعبے کو شہید کرنے کی پروفیسی موجود ہے تو بیت المقدس شہید ہو سکتا ہے, پاسبل ہے. میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ ہوگا, پاسبل ہے. اور کوئی فرق پڑنے والا جو مسلم ممالک ہیں ان کی حکومتوں پر کوئی فرق پڑنے والا نہیں. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ایک طرف یہودیوں نے اپنے اوپر چیزوں کو حرام کر لیا, کہا کہ 2000 سال سے ہم ناپاک چل رہے ہیں, حالانکہ خدا نے ان کو ناپاک نہیں کیا لیکن انہوں نے اپنے آپ کو ناپاک مان لیا. دوسری طرف کیا ہے, دوسری طرف عیسائیوں کا حال ہے کہ ہر چیز پاک, ہر چیز ٹھیک ہے, کوئی ٹینشن نہیں. وہ میں نے کل جبلہ بن احم کا قصہ سنایا تھا آپ لوگوں کو کہ دحیہ کلبی رضی اللہ عنہ جب استنبول گئے حضرت عمر کے زمانے میں رومن ایمپرر کو کے نام خط لے کر, تو وہاں جبلہ بن احم کے جس نے اسلام قبول کیا تھا اور اس کے بعد وہ مرتد ہو کے وہاں چلا گیا تھا, عیسائیت اس نے اختیار کر لی تھی, وہ استنبول میں رہتا تھا, تو وہاں پر حضرت دحیہ کلبی کی ملاقات ہوئی. تو اس کے آگے کا قصہ آج سن لیجئے. تو جبلہ نے حضرت دحیہ کلبی رضی اللہ عنہ کا بڑا اکرام کیا, بہت ہی اعزاز کیا, اور اس نے شاندار دعوت کی ان کی شان میں, اور وہ اس طریقے سے کہ ایک سے ایک کھانے اس نے سونے اور چاندی کے برتن میں حضرت دحیہ کلبی رضی اللہ عنہ کے سامنے پیش کیے. تو دحیہ کلبی رضی اللہ عنہ نے نہیں کھایا. وہ کہنے لگا کہ بھائی کھائیں, کھانا آپ کے لیے آیا ہے. وہ کہنے لگے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سونے اور چاندی کے برتنوں میں کھانے سے منع فرمایا. تو جبلہ بن احم نے یہ کہا کہ ہاں منع فرمایا ہے, اللہ تعالیٰ ان پر رحمتیں نازل کرے. لیکن اپنا ماننا یہ ہے, میں یہ کہتا ہوں کہ اپنا دل پاک صاف رکھو, پھر چاہے کسی برتن میں کھا لو. اپنا دل پاک صاف رکھو, پھر چاہے کسی برتن میں کھا لو. اب یہ دیکھیں کہ ایک چیز کہ جس کو حرام قرار دیا گیا ہے, جبلہ کیا کہہ رہا ہے کہ نو ٹینشن, بس دل نیت صاف ہونی چاہیے. آج آپ رومن کیتھولکس میں پوپ کو دیکھیں کہ پوپ نے آفیشلی ہم جنس پرستی کو ایکسیپٹ کر لیا ہے, تو کوئی مسئلہ نہیں ہے, ہم جنس پرستی ہو سکتی ہے. تو ببلیکل جو ٹیچنگز ہیں, تعلیمات ہیں, اس کے خلاف ہے ہم جنس پرستی, لیکن پوپ نے پریشر میں آ کر لبرلز اور سیکولر کے اس کو ایکسیپٹ کر لیا کہ کوئی مسئلہ نہیں ہے. آج جب جون کا مہینہ آتا ہے نا, تو کبھی آپ کسی کرسچن یا کسی ویسٹرن کنٹریز میں جائیں, کرسچن کنٹری تو خیر بچی نہیں ہے لیکن ویسٹرن کنٹریز میں جائیں, جگہ جگہ چرچ کے باہر رینبو فلیگ ہوتا ہے جو کہ ہم جنس پرستوں کی علامت ہے, اور اس میں کہا جاتا ہے کہ ہم سب کو ویلکم کرتے ہیں. تو یہ ایک طرح ایک چیز جس کو حرام قرار دیا گیا تھا اس کو حلال کر دیا, اور دوسری طرف یہودیوں نے کہ کوئی چیز حرام نہیں تھی اس کو حرام کر دیا. تو حرام یہودی حلال کو حرام کر رہے ہیں اور عیسائی حرام کو حلال کر رہے ہیں. یہ دو الگ الگ ایکسٹریمز ہیں. لیکن قرآن کریم کیا کہتا ہے؟ قرآن کریم یہ کہتا ہے کہ لا تحرموا طیبات ما احل اللہ لکم, کہ وہ پاکیزہ چیزیں کہ جن کو اللہ نے تمہارے لیے حلال قرار دیا ہے ان کو حرام قرار نہ دو. کوئی بھی آدمی بائی برتھ ناپاک نہیں ہے, ناپاکی لگتی ہے, کوئی ناپاک ہوتا نہیں ہے بنیادی پیدائش سے. اسی طریقے سے قرآن کریم میں ایک جگہ ارشاد ہے کہ وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا, دنیا میں جو تمہارا حصہ اور شیئر ہے اس کو بھولنے کی قطعاً کوئی ضرورت نہیں, وہ تمہارا حصہ ہے, تم اس کو اختیار کرو, اس سے انجوائے کرو. وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ, دنیا اپنے اوپر حرام کرنے کی قطعاً کوئی ضرورت نہیں. یہاں تک کہ خود رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو تنبیہ کی گئی, ایک موقع پر آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے قسم کھا لی تھی کہ میں شہد نہیں کھاؤں گا, تو آیت نازل ہو گئی یا ایھا النبی لم تحرم ما احل اللہ لک, کہ اے نبی جو چیز اللہ نے آپ کے لیے حلال قرار دیا آپ اس کو حرام کیسے قرار دے رہے ہیں. تو یہاں یہود اور عیسائی بیٹھے خود ہی, ان کے جو نبی نہیں ہیں, جو انبیاء نہیں, عام لوگ ہیں یا ان کے پریسٹ ہیں, پادری ہیں, وہی حلال کو حرام اور حرام کو حلال کر رہے ہیں. وہاں نبی کے اوپر تنبیہ آ گئی تھی, آخری رسول کے اوپر, کہ شہد کو حرام کیسے کر دیا اپنے اوپر. اسی لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ایک دعا سکھائی ہے. وہ دعا یہ ہے کہ اللہم اصلح لی دینی الذی ہوا عصمت امری, اے اللہ میرے دین کی اصلاح فرما جو میرے معاملے کی بنیاد ہے, عصمت امری, جہاں میرا معاملہ محفوظ ہے. واصلح لی دنیای التی فیہا معاشی, اور میری دنیا کی بھی اصلاح فرما کہ جہاں میں رہتا ہوں. تو دیکھیے دنیا اور آخرت دونوں کی دعا قرآن کریم میں ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرہ حسنہ, کہ دنیا میں ہمیں اچھائی دے اور آخرت میں بھی اچھائی دے. تو دنیا اور دین دونوں ساتھ چلتے ہیں, نہ ہم دنیا کو چھوڑتے نہ دین کو چھوڑتے. ایک اور مثال لے لیجئے, بہت ساری مثالیں ہیں, یہ ٹاپک بھی چلتا رہے گا لیکن میں چند مثالیں آپ کو دے رہا ہوں. طلاق کا مسئلہ, طلاق کے مسئلے میں کیتھولکس کا جو اصل جو عقیدہ ہے کیتھولکس کا, وہ یہ کہ طلاق پاسبل ہی نہیں ہے, طلاق نہیں ہو سکتی, شادی ہو گئی بس ہو گئی.
ہندوؤں کے یہاں بھی یہی ہے. اسی لیے تو ہندو اسپیشل وہ جو اسپیشل میرج ایکٹ تھا ہندوؤں کا 1950s کے اندر نہرو نے انٹروڈیوس کیا تھا, وہ کیوں تھا؟ اس لیے کہ ہندوؤں کے یہاں طلاق پاسبل ہی نہیں ہے. طلاق کا جو کانسیپٹ ہے ہندوؤں میں وہ اسلام سے انسپائرڈ ہے, چونکہ اسلام میں طلاق کا کانسیپٹ ہے, کیتھولکس میں نہیں ہے. آرتھوڈاکس کرسچنز میں یہ ہے کہ طلاق پاسبل ہے اس وقت جبکہ میاں بیوی میں سے کوئی ایک ایکسٹرا میریٹل افیئرز میں مثلا پکڑا جائے, بیوی کہیں اور بزی ہے, وہ خیانت کر رہی ہے شوہر کے ساتھ, اب شوہر طلاق دینا چاہتا ہے تو طلاق دے دے. لیکن عام حالات میں دونوں کا مزاج نہیں ملتا, ساتھ میں رہنا ہے, لڑیں گے بھڑیں گے مریں گے ساتھ میں رہیں گے. یہ بعد میں آ کر جب سیکولرزم کا رواج ہوا عیسائی دنیا میں تو انہوں نے کہا کہ نہیں بھائی طلاق بھی ہو سکتی ہے, تو اب طلاق ہوتی ہے, اور اس دھڑلے سے ہوتی ہے کہ جیسے کہ اب طلاق کی کوئی اہمیت ہی نہ ہو. یہ دوسرا ایکسٹریم ہے لبرلزم کا کہ میاں بیوی ساتھ میں رہ رہے ہیں, بیوی کو بس نہیں پسند ہے ہسبینڈ, کوئی بھی وجہ نہیں ہے, وہ طلاق لے سکتی ہے. وہ یہ کہہ سکتی ہے کہ ہسبینڈ نے میرا میریٹل ریپ کیا ہے, اب کوئی ثابت کر کے دکھا دے اس کو کہ میریٹل ریپ کس طرح ہوتا ہے. بیوی کی اپنی تو ٹیسٹیمنی ہے نا. جب ازدواجی تعلقات ہسبینڈ اینڈ وائف قائم کرتے ہیں تو وہاں کوئی وٹنس تو ہے نہیں. یہ کیسے ثابت ہوگا کہ شوہر نے زبردستی کی ہے یا زبردستی نہیں کی ہے؟ ہو سکتا ہے کہ صبح اٹھ کر میاں بیوی میں کوئی ناراضگی ہو جائے کسی بات پر اور بیوی عدالت چلی جائے اور کہے کہ اس نے میرا میریٹل ریپ کیا ہے, اس کو پکڑو اور مجھے اس بنیاد پر اس گراؤنڈ پر طلاق چاہیے. اس کو ثابت نہیں کیا جا سکتا, لیکن اس کا رواج ہے. جتنی لبرل ڈیموکریسیز ہیں ان میں اس کا رواج ہے, یہاں تک کہ انڈیا میں بھی یہ قانون بن چکا ہے یا بننے والا ہے. تو ایک طرف طلاق ہے ہی نہیں, دوسری طرف طلاق ہے تو تھوک کے مول جتنی لے لو. اسلام نے درمیانی راستہ اختیار کیا کہ ایک ہسبینڈ طلاق دے سکتا ہے, وائف خلا کر سکتی ہے, اور ایک طلاق کے بعد رجعت, یعنی ہو سکتا ہے کہ ٹھیک ہے غصے میں طلاق دے دی لیکن آدمی کا دماغ بھی ٹھیک ہوتا ہے کچھ دنوں کے بعد, تو 3 مہینے کے اندر اندر وہ رجعت کر سکتا ہے. پھر دوسری دے دی پھر رجعت کر سکتا ہے, تیسری دے دی تو کہا گیا کہ بچوں کا کھیل نہیں ہے, طلاق, چلو ہٹو نکلو. اور بیوی سے کہا کہ اب یہ تمہارے لائق نہیں رہا ہے, تمہیں اگر زندگی گزارنی ہے بیوی بن کر تو کسی اور کی بیوی بن کر زندگی گزارو, یہ بندہ تمہارے لائق نہیں ہے. یہاں سے کچھ لوگوں نے حلالہ کا کانسیپٹ گھسا دیا جس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے. میری اس پر ویڈیوز ہیں کہ حلالہ حرامہ ہے اصل میں. تو یہ جو آپ نے ایکسٹریمز دیکھے, اسلام نے درمیانی راستہ دیا اور ساتھ میں یہ بھی بتا دیا کہ ابغض الحلال عند اللہ طلاق, کہ حلال چیزوں میں سب سے ناپسندیدہ چیز اگر کوئی چیز ہے تو وہ طلاق ہے. حلال حلال اس لیے ہے کہ میاں بیوی اگر ساتھ میں رہتے ہیں تو ضروری تو نہیں ہے کہ ان کا مزاج ملے. ایسا ہو سکتا ہے کہ ایک مارس سے آیا تو دوسری وینس سے آئی ہو. ایک مشہور انگلش کی کہاوت ہے, اس لیے میں نے بول دیا ہے. جب دونوں الگ الگ پلانٹس کے ہیں تو ہو سکتا ہے کہ دونوں کے درمیان کبھی بھی اتفاق نہ ہو, تو دونوں کو کیوں ٹارچر کیا جائے, مینٹل ٹارچر, کہ وہ ایک ساتھ رہیں, اگر وہ علیحدہ ہونا چاہتے ہیں تو علیحدہ ہو جائے. تو یہ آپ مثالوں پر مثالیں سنتے چلے جائیں گے اور دیکھیں گے کہ اسلام نے ان تمام معاملات میں درمیان کا راستہ اختیار کیا. تو ناظرین آپ لوگوں نے دیکھا کہ اس واقعے میں, اس پیشن گوئی میں کتنی حقیقت تھی. جو پیشن گوئی کی گئی تھی وہ اس وقت پوری ہو گئی تھی, اور اللہ نے اس پیشن گوئی کے پورے ہونے پر جو وعدہ کیا تھا وہ بھی پورا ہو گیا تھا. یہ وجہ اس لیے بھی تھی کہ اس زمانے میں لوگوں کے اندر بت پرستی اور کسی چیز کو پوجنے کی بیماری دلوں میں حائل تھی. وہ گائے کو بھی سجدہ کرتے تھے. آج ہندوؤں سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ یہ قدیم دور سے چلا آ رہا ہے جہاں پہ گائے کو مقدس مانا جاتا ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ نے یہ حکم فرمایا تھا کہ یہ بنی اسرائیل خود گائے کو قتل کرے, قربان کرے, اس کے بعد اس کا گوشت قتل ہوئے شخص پر رکھے جو مقتول کا پتہ بتا دے. لیکن واللہ عالم اس واقعے میں کتنی حقیقت ہے اور کتنا فریب ہے, آپ اس کا فیصلہ خود کریں اور کامنٹ سیکشن میں اپنی قیمتی رائے کا اظہار ضرور کریں. This is all for today. I hope you like this video. Do give it a big thumbs up. Let's hope to see you in another video. This is Niqabi Girl. Assalamu alaikum wa rahmatullah.